بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کرتارپور جو سکھوں کا ایک مبارک اور متبرک ایک جو ہے وہ شرائن ہے، اس کے اندر ماڈلنگ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ جناب فواز چودھری صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور یہ سب کچھ ہوا خود سکھوں کے جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمارا جو مذہبی مقام ہے اتنا ہی متبرک ہے کہ جتنا اور دوسروں کا۔ اس تمام تر معاملے کا جائزہ لیں گے کہ معاملہ ہے کیا، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آج فلسطینی عوام کے ساتھ عالمی جو ہے وہ یوم یکجہتی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1977 میں اس دن کو منانے کا آغاز کیا تھا، اس حوالے سے کچھ آج باتیں کریں گے۔ ساتھ ہی آڈیو اور ویڈیو جو لیکس کا معاملہ ہے اس نے آج بھی پاکستان کی سیاست کے موضوعات کو جو ہے وہ چھیڑ رکھا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ بار کا جو ایک سیمینار تھا اس حوالے سے بھی چند باتیں کی، اس کا جواب بھی دیا ہے سپریم کورٹ بار نے اور آسمہ جنگی صاحبہ کی صاحبزادی نے۔ اس کا بھی لیں گے جائزہ۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ فریاد صاحب، کچھ عرصہ پہلے مسجد وزیر خان میں بھی ماڈلنگ ہوئی، اور آج تک وہ جو ہے وہ جنہوں نے کی وہ آج بھی کیس بھگت رہے ہیں۔ اس میں بھی ہمارا رویہ، اس سے پہلے بھی ہمارے وزیر اطلاع صاحب لشاری صاحب ایک بار ڈھول والا ڈانس ہو رہے تھے۔ سر میں یہاں ایک منٹ میں ذرا سا کلیئر کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے لکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کا سیکولر لبرل جو ہے نا، ان کو صرف اسلام سے چڑ ہے، وہ باقی ہر چیز کی ان کو دیوالی بہت اچھی لگتی ہے، دیوالی کی تزییق نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو مندر اچھا لگتا ہے، مندر کی تزییق نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو مسلمان کی مسجد کی تزییق جو ہے وہ الاؤڈ۔ پبلک کھڑی ہوئی تھی تو فواد چودھری اور کامران لاچاری لوگوں نے ان پیچھے ہٹے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ پبلک نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ پہلی بات آج میرا کرنے کا عثمان صاحب مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مسجد امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر، صحیح بات، اس طرح اسی ہر وہ سیکٹ جو اس ملک کے اندر ہے، اور خاص طور پہ سکھ سیکٹ اس لیے کہ جس طرح ہمارے لیے حجاز مقدس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اور مکہ ہے، ان کے لیے گرو نانک کے دونوں جگہ ہیں، ایک گرو نانک جنم استھان ننکانہ صاحب، اور آخری 18 سال گرو نانک نے کرتارپور میں گزارے۔ وہ ایک طویل عرصہ انہوں نے ایک بندش دیکھی، دور سے دریائے راوی کے کنارے کھڑے ہو کے ایسے دوربین سے دیکھتے تھے اور زیارت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک دیوار پہ آپ کو کھڑے ہو کے آپ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد دیکھو اور واپس چلے جاؤ، یہی بات ہے ان کے لیے، یہی مقدس۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ، ایک بڑی عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ اس کے ہاں ایک رجحان بن گیا جب سے یہ موبائل آپ کے ہاتھ آیا نا، اس نے دنیا پاکستان کے اندر وہ کچھ کر دیا ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکنک سپاٹ پہ لینا شروع کیا، جس کو ہم نے پہلے دن پایا تھا کہ یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے، ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز اے پکنک سپاٹ۔ یہاں سے جا رہے ہیں اور جناب کوریڈور کھل گیا ہے تو ہم ایک وزٹ کرواتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تو ان کی کمیٹی جو ہے انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے کہ ہم آپ جناب ٹور ارینج کر رہے ہیں اور ٹور آپریٹرز کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اور یہ دکھائیں گے، وہ کہیں کوئی ان کی مقدس جگہ ہے، ان کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ایک سکھ گردوارہ جو ہے اس کی سینٹیٹی اس شاندار طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اندر گھستے ہوئے باقاعدہ پانی ہوتا ہے۔ آپ جائیں نا اپنا وہاں پر امرتسر میں تو پانی میں آپ پاؤں ڈالتے ہیں، پاؤں ڈال کے بند، پھر اس کے آپ رومال آپ کو ملیں گے، آپ یلو کلر کے، ننگے سر وہاں نہیں جا سکتے۔ پھر خاص طور پہ وہ تو اپنی کتاب گرنتھ صاحب جو ہے، اس گرنتھ صاحب کی کتاب کو ایک زندہ چیز سمجھتے ہیں اور اس کا باقاعدہ زندہ کے طور پہ احترام کرتے ہیں۔ اس کے سامنے باقاعدہ ان کو کیرتن کرتے ہیں، کیرتن کے بعد رات کو اس کو سلاتے ہیں، باقاعدہ ایک بستر رکھا ہوتا ہے، اتنی وہ اللہ کے کلام کی جو ان کے لیے تو اللہ کا کلام۔ اب یہ جو ہوئی ہے منت ہے، کون ہے پتہ نہیں، وہ کمپنی ہے، کمپنی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھرڈ پارٹی ارینج کیا۔ بھائی جو کمپنی ہوتی ہے وہ خود کبھی ایڈورٹائزنگ کرتی ہے؟ وہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج اگر ہم نے کیا ہے اپنی مسجد کے احترام میں، ہم نے صبا کون سی خاتون ہے جس کو صبا قمر جو ہے اس پہ اور دوسرے پہ مقدمہ چلایا، تو برابر کا مقدمہ ان پہ چلنا چاہیے۔ مطلب آپ نے اگر واقعی بیلنس، اور خصوصاً میں ایک بات بتاؤں، رسول اکرم کی حدیث سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی اقلیت کا، ذمی کا جسے کہتے ہیں، جو آپ کے ذمہ حق مارا، قیامت کے دن اس کے خلاف میں مدعی ہوں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوگا۔ تو ہمارے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہیں ان کو صاحب بات ہے، کووڈ تھا، دوسرا تھا، انہوں نے دیکھا ہو گیا۔ اب یہ ظاہر بات ہے
یہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے یہ بغیر کنائمنس کے ہوا نہیں. اب یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا سب سے بڑی بات ہے آپ دیکھیں ایک تو وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس علاقے کے اندر اب آپ بڑی آسانی سے ایک آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے ویزیبل ہو جائے گا. آپ کان بھی کھجلائیں گے نا تو اتنا بڑا وہ لان ہے اس میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندہ کان کھجا رہا ہے. وہ بڑی سی جو کرپان لگی ہے اس کو کرپان کے نیچے یہ جو جگہ ہے یہ بیسیکلی کرتارپور کے سامنے والا علاقہ ہے جہاں سے انڈیا سے وہ انٹر ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. اب وہاں پر ایک خاتون باقاعدہ پوز بنا رہی ہے, پوز بنا کے اس کے ساتھ ماڈلنگ ہو رہی ہے. مطلب کسی نے کوئی وہاں پہ جو انتظامیہ ہے یہ یقیناً کنائمنس ہے. اور یہ سی او صاحب نے کہا ہے نا جو دیکھیں نا میری بات سنیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک فیشن شروع ہوا تھا کہ بادشاہی مسجد میں ہم نے نقاب پڑھانا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا فی المساجد کہ مساجد کے اندر اپنے نقاب پڑھا. تو مساجد میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ باسی مسجد جاؤ, مساجد میں محلے کی مسجد میں جاؤ, ٹھیک, سادگی اپناؤ. ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ دلہن پہلے پارلر سے جا کے تیار ہوتی تھی, تیار ہو کے پھر وہاں پہنچتی تھی, دلہا بھی باقاعدہ شیروانی ڈال کے آتا تھا, اور جیسے وہ نکاح ہو جاتا تھا الاؤ کیا تھا کیمرہ فار نکاح سارے میں, پھر وہ لوگ نکل جاتے تھے, پھر وہ اس محراب کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں, اس محراب کے ساتھ. اب انہوں نے مکمل بند کے, میرے بھانجے کی بھی شادی تھی, یعنی میرا حالانکہ کبیر رضا صاحب دوست ہیں سب کا, مجھے بھی انہوں نے کیمرہ الاؤ نہیں کیا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کیمرہ الاؤ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کا تقدس ہے. آپ اگر مسجد نبوی میں اس کے سامنے آپ وہاں پہ شادی ہو رہی ہو اور آپ کیمرے لے کے چلے جائیں آپ کو لوگ قتل کر دیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کیمرہ کی ایکٹیویٹی, اور پھر جس طرح بن ٹھن کے آپ مسجد میں جاتے ہیں اس طرح تو بن ٹھننے کی ہماری روایت ہی نہیں تھی, زندگی میں کبھی نہیں رہی. ہماری مسجد سادگی, اور یہ تو بیسیکلی ایک بنایا جاتا ہے پورٹری کرنے کی صورت ہے. اسی طرح یہ جو کھلے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں میں چونکہ ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں تو ہم یہ پرمیشنز دیا کرتے تھے لوگوں کو ہم تو شاہی قلعے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ فلیش گن چلاتے ہیں تو آپ وہ 400 سال پرانا جو کلر ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ اگلے اس نے 1000 سال تک رہنا ہے. یہ جو ٹائل موزیک پینٹنگ ہے یونیسکو کی اسٹرکٹ اس کے اوپر ہے کہ نہ وہاں لائٹ لگ سکتی ہے, اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے, نہ وہاں لائٹ لگ سکتی ہے, نہ وہ دھمال ڈالا جا سکتا ہے, نہ وہاں بڑے بڑے وہ جیسے کہتے ہیں وہ اپنا بلوٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جو آواز اونچی کرتے ہیں وہ لگایا جائے, کچھ نہیں لگایا, کیونکہ اس کی دھمک سے بھی بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ اس حد تک. یعنی جو پکچر وال کی جو ہم نے لائٹیں لگائی تھیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر 4 فلٹر تھے تاکہ اس کی جو الفا ریڈ ریز ہیں وہ نہ پہنچ خراب نہ کریں. اتنی احتیاط وہاں کی جاتی ہے, دنیا پوری میں کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں دنیا پوری کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا بن ٹھن کی بڑی صورتحال جو ہے وہ کسی جگہ پہ آپ نے کی ہو کہیں بھی؟ آپ مجھے ایک ویٹیکن سٹی میں دکھائیں کرا کے, شادیاں ہوتی ہوں گی نا, بالکل ہوتی ہیں, لیکن ایسی کوئی لیکن ویٹیکن سٹی عام چرچ کی ان کی تصویریں آپ کو مل جائیں گی, لیکن ویٹیکن سٹی کے باہر, چلو شادی کو چھوڑ دو, ویٹیکن سٹی کے باہر اس کے سامنے وہ کھلا کتنا بڑا میدان ہے جس میں سارے کرسچین جمع ہوتے ہیں, جہاں وہ وائٹ, تو ویٹیکن سٹی میں آپ بتائیں مجھے اسے اپنا کیا نام ہے ڈیمی مور کی یا جناب اس کی اپنا سینڈرا بلوک کی یا اور کون سی میرل سٹریپ کی لگا اس کو تصویر بنا سکتی ہے, جرت کر سکتی ہے وہاں تصویر بنانے کی, سوچ نہیں سکتا کوئی. دیکھیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ دنیا کا ایک بہت مقبول ترین گروپ تھا بیٹلز, لندن کا گروپ تھا, بیٹلز کو امریکہ والوں نے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے ہاں کانسرٹس کریں. تو جاتے ہوئے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہ وی آر مور پاپولر دین کرائسٹ, ہم حضرت عیسیٰ سے زیادہ پاپولر ہو گئے. امریکہ نے داخلہ بند کر دیا, اس نے کہا ہم تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے, یہ تم حضرت عیسیٰ سے جب زیادہ مقبول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, ہم تمہاری زندگی. بیٹلز پوری زندگی امریکہ نہیں جا سکا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیجس سینسٹیو ہیں. اور ایک بات پھر درخواست کروں گا کہ اگر فواد چودھری صاحب نے ان کے خلاف کیا ہے تو اس مسجد کے ایکشن کے خلاف بھی ٹویٹ کرے, جو خود حق میں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ نہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے اور یہ اوپن ہونا چاہیے. تو اگر گردوارہ امپورٹنٹ ہے تو مسجد بھی امپورٹنٹ ہے, اور اگر مسجد امپورٹنٹ ہے تو گردوارہ بھی امپورٹنٹ ہے, سب کچھ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ لوگوں کی سینٹیٹیز وابستہ ہیں عثمان صاحب, محبتیں وابستہ ہیں, لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں. لوگ ساری زندگی دیکھیں یہ مذہب آپ کو لوگوں کو 4-5 چیزیں سکھاتا ہے. یہ مذہب سکھاتا ہے یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہو ہے, یہ باپ ہے. یہ مذہب سکھاتا ہے کہ یہ تم زندگی کے اندر یہ گڈ ڈیڈز کرنے سارا. اس مذہب نے جو رشتے متعین کے اسی مذہب کی آپ کو عزت کرنی چاہیے. بالکل. تو اصل مسئلہ یہی ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ آج پوری دنیا میں
یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے، اور خاص پیغام کیا ہے اس دن کا، اور کچھ کھوج لگائیں گے آخر اسرائیل نے ریسرچ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کامیابیوں کا دعویٰ کیا، اس پر کریں گے بات۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور یہ سب بڑے عرصے سے جو ہے ہم یہ جد و جہد دیکھ رہے ہیں۔ یاسر عرفات کو بھی دیکھا، حماس کی پوری تحریک کو دیکھا، جو اپنے حصے کا کام یہ کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل کے اندر مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے جد و جہد جاری ہے، اس کے پر ریسرچ کے میدان کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یونیورسٹی جو ہے انہوں نے باقاعدہ اسلام پر ریسرچ کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ وہ اس کو کس طرح کو کریں اور کس طریقے سے وہ کریں۔ تو ایک تو وہ ایجادات کی بات کریں تو وہ یہودی اس میں آگے نظر آتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں؟ اس کے بعد دو وجوہات، بڑی واضح وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی قوم کا مسئلہ مذہبی مسئلہ لیا ہے، اور ہم نے اسے ایک قومی ریاست کا مسئلہ لیا ہے۔ جہاں ہم پاؤں ہمارے پھسلے وہیں ہوئے ہیں۔ 1876 میں جس وقت یہ بالفور، اور سے پہلے جب یہ انہوں نے کیا ہے اپنا پروٹوکولز لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اب یہودی قوم کو ہم نے اٹھانا ہے، یہودی قوم کو بحیثیت یہودی، اور پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے سیکولرزم کا، لبرلزم کا، کسی اور مذہب کا، کمیونزم، سوشلزم کا مقابلہ کرنا ہے اپنی قوت سے، اور تین ہم نے علاقے سلیکٹ کرنے ہیں۔ ایک ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرنی ہے، دوسرا ہم نے میڈیا کرنا ہے، اور تیسرا ہم نے فنانسز کا کرنا ہے۔ اس کے بعد 1896 کے بعد سے وہ قوم جو ہے وہ جت گئی اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو بندہ آیا اسی کے اندر انہوں نے اپنے گھروں کو ٹی وی بند کر دیے۔ آپرا ونفری نیو یارک کی بروکلن میں گئی ایک سکول میں، سب سے پاپولر شو ہے امریکہ کا، تو اس نے پوچھا کہ یو جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یو آر جسٹ اے بلیک وومن۔ بروکلن وہ علاقہ جہاں پہ بہت بڑی سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، بہت بڑا سکول ہے ان کا، میں نے خود دیکھا ہے، بہت بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، کوئی دور سے دیکھ بھی نہیں سک رہا کہ وہاں کو عورت جاتی ہے یا نہیں آتی، اور برقع وہ والا پہن کے جاتے ہیں مکمل کور کر کے۔ اس نے کہا ہم تو بلیک، اس نے کہا کہ تم لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اس کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہوئے۔ 1916 میں بالفور ایگریمنٹ آیا، روتشیلڈ فیملی کو اس نے لکھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا ہر یہودی جو ہے وہ ایک قوم ہے، اور اس کو فلسطین میں جانے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے 3 سال پہلے روتشیلڈ 60 یہودیوں کو لے کے ایک ریگستان میں گیا، اور اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس کے ایک ہاتھ میں 60 گونگے تھے گرے رنگ کے، اور 7 گونگے تھے سفید رنگ کے۔ صحیح۔ جو گرے گونگوں پہ اوپر پلاٹ کا نمبر تھا، اور سفید پہ بندوں کا نام تھا۔ پلاٹ الاٹ ہوئے، ایک اسکول کھولا گیا کہ ہبرو زبان جو کہ مر چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پلاٹ کیا تھا؟ ریگستان تھا۔ ریگستان۔ تل ابیب کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہو، وہ تل ابیب نام رکھا گیا، اور 1 سال کے بعد وہاں پر میئر الیکٹ ہوا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ہر جو کو یہ تھا کہ تم نے اپنے ساتھ 4 لوگوں کو رائفل کی ٹریننگ دینی ہے اور ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ وہاں جانا شروع ہوئے، آہستہ 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 وہاں پہنچے۔ یہ سارا کب ہوا؟ جب خلافت عثمانیہ کو گرا کے برطانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار میں اس کا مینڈیٹ اپنے پاس لے لیا تھا۔ اس مینڈیٹ کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کہا کہ جارڈن کا حصہ جو ہے وہ یروشلم وغیرہ اس کے پاس ہوگا، کیونکہ جارڈن کا باپ جو تھا وہ شریف مکہ کا بیٹا تھا۔ شریف مکہ وہ واحد عظیم غدار آدمی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر کے خلافت عثمانیہ کے خلاف حجاز میں بغاوت کرائی تھی۔ دوسرے بیٹے کو انہوں نے عراق دے دیا تھا۔ 1947 آج کے دن اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی کہ آج سے اس پورے خطے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آدھا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہوگا، اور آدھا حصہ جو ہے وہ ہوگا
اپنا جیوز کا. اب جیوز وہاں کہاں سے آئے؟ پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں پر لائے گئے اور وہاں رکھے گئے. وہ جیوز جو تھے وہ مالدار جیوز تھے عثمان صاحب. مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں نا کہ چلو رب الخالی کو آباد کرتے ہیں, ریگستان ہے وہاں پر, نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ, آپ نہیں جائیں گے. کون جائے گا لاہور چھوڑ کے؟ وہ بریکلن چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, لندن بڑے بڑے 400 گز کی 4,000 گز کی کوٹیاں چھوڑ کے ایک ایک کمرے کے فلیٹ میں آ کے آباد ہوئے. کیوں آباد ہوئے؟ مقصد کے لیے, مذہب کے بنیاد پہ کہ ہمارا ایک مسایہ آئے گا, ہمارے پیغمبروں نے کہا ہے وہ یہاں عالمی حکومت قائم کرے گا. اس عالمی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسی کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھے. دنیا کی کوئی قوم سیکولر لبرل طریقے سے اس طرح آگے نہیں بڑھ سکی جس طرح ایک مذہب کے اندر اس طرح آگے بڑھے. 1947 میں آج کے دن ہوا, اس کے کچھ 6-7 مہینے کے بعد 14 مئی کو 7 مہینے کے بعد 14 مئی کو ان کا ڈیکلیریشن ہوا اور وہ آزاد ہو گئے. ڈیوڈ بن گوریان نے کھڑے ہو کے کینسر جو ان کی اسمبلی یہ کہا کہ ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی حیثیت اور جس کی عزت تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج تک انہوں نے آئین نہیں بنایا. ہم یہاں آئین کی بادشاہت پہ لڑ کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے تو اوپر تک ہر بندہ آئین ہونا چاہیے, نہیں بنایا. اسرائیل دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. طاقت اس مذہب کی بنیاد پہ, دے آر ناٹ سیکولر, دے آر ناٹ لبرل, اور ایک مذہبی لوگ ہیں, ایک مذہبی طور پہ اکٹھے ہیں. اس کی بنیاد پہ آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہے. $7 بلین کا اسلحہ سال کا. لیکن جو اس کے ہمسائے ہیں آج ان سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں. ابو ظبی کے اندر پرچم لہرایا گیا ان کا, دبئی کے اندر آ چکے, بحرین میں آ گئے, مطلب سوڈان میں چلے گئے. مطلب جو لوگ اس کی ہر فورم پر مخالفت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کھول رہے ہیں. ان کے تمام حکمرانوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان حکمران نہیں ہے, سیکولر لبرل حکمران. آج سے کچھ عرصہ سال پہلے ایک بہت بڑی 80s کی بات کر رہا ہوں میں, ایک بہت بڑا آسکر ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی. تو جو کمپیئر تھا وہ کہہ رہا تھا اس کو اس وقت 33 اسلامی ملک بھی دیکھ رہے ہیں, جن میں مصر, جن میں سعودی عرب, جن میں پتہ نہیں کیا, اور بیورلی ہلز بھی شامل ہے. بیورلی ہلز وہ جگہ ہے جو کہ جس میں ایکٹرز ایکٹریسز رہتی ہیں کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں, اور اس نے چونکہ عربوں نے اتنے گھر لے لیے تھے کہ وہ مسلمان آبادی بن گئی. اچھا, آپ نے تو یہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آپ کو جو اقبال کہتا ہے نا کہ جب آپ کو وطنیت, تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا, آپ کو وطنیت میں تقسیم کر دی. جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنا دیا گیا. یہ کویت ہے, یہ بحرین ہے, یہ ام القوین ہے. یہ اب ہو یہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, اب وہ چھا رہے ہیں. جس طرح 1911 میں گئے تھے, آج 5,000 لوگوں کو نیشنلٹی مل چکی ہے وہاں پر یو اے ای میں. آج وہاں پر میں آج سے کچھ تقریباً 20 سال پہلے جب میں گیا ہوں اس کے اوپر اپنا دبئی ایئرپورٹ پہ, تو مجھے میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ کھانے کی ڈشوں کے اندر ایک ڈش کے اوپر لکھا تھا لحم الخنزیر. اب میں اگر لحم الخنزیر کی جگہ پورک کا مجھے کچھ سمجھ نہیں, یار پورک کا پتہ نہیں کیا فرق ہے, یا میں کہوں یار ہیم اور اس میں کیا فرق ہے. لیکن عرب کو تو پتہ ہے یہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے لحم الخنزیر, حرم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ہم نے یہ حرام کیا تمہارے سامنے, یہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہوا, اور عربی میں لکھا ہوا مل رہا ہے. میں کام کیا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب کچھ بدل چکا ہے. These are the secular rulers. اور یہ تمام قوم کو اللہ تعالیٰ تمغے 3 دیتا ہے, کفر کے, فسق کے, اور اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون. کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے مطابق احکامات نہیں کرتے, فیصلے نہیں کرتے, وہ یہ 3 ہیں. ہمارا, آپ اسلام کو گالی مت دو. اسلام کو گالی اس وقت دینی چاہیے جب آپ نے اسلام نافذ کیا. تو اس دور کے اندر اسلامی ریاست ہے کہاں؟ آپ, اس کا سوال یہ ہے کہ آپ اگر نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے قائم کرنا؟ نہیں, میری اور آپ کی. آج کے اس دور میں کہاں ہے؟ آج کے دور میں کہاں ہے؟ آج کے دور میں کمیونسٹ کہاں پر ہے؟ آج کے دور میں آئیڈیل جمہوریت کہاں پر ہے؟ نہیں ہے. قائم کرنی ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سوال میں نہیں, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ کہاں ہے. یہ اپنے آپ سے کیا جائے. قیامت سے مجھے اور آپ سے پوچھا جائے گا, اللہ تمہارا پوچھے گا کہاں ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ کہاں ہے, اللہ کہ تم موجود تھے اور کام نہیں ہوئی. تم وہاں ایگزسٹ کرتے تھے اور یہ لوگ حکمران بنتے رہے. تم لوگ ایگزسٹ کرتے تھے اور
डेमोक्रेसी के अंदर तुम ये लिखते रहे कि सॉवरेनिटी गोज टू द पीपल, इक़्तिदार आला आवाम का है, जबकि अल्लाह कहता है मेरे पास इक़्तिदार आला मेरा हक है। कौन कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, मलेशिया का उठा लें, इंडोनेशिया का उठा लें, बांग्लादेश का उठा लें, फिर अपना इराक का उठा लें, शाम का उठा लें, उर्दन का उठा लें, मिस्र का उठा लें, सूडान का उठा लें, मराकश का उठा लें, सब जगह सॉवरेनिटी अल्लाह की है ही नहीं। तो आज हम कह दें ज्यूज की तरह कि हम मजहब की बुनियाद पर इकट्ठा होते हैं, हम तरक्की कर जाएंगे। जो मजहब की बुनियाद पर तरक्की किया है, ज्यू सेकुलरिज्म की बुनियाद, जिस दिन उन्होंने मजहब को कहा हम मजहब के नाम पे इकट्ठे हैं, हम जुडाइज्म के नाम पे इकट्ठे हैं, हम एक कौम हैं, हम में से नाइजीरिया का काला भी हो या कोई ब्लू रंग का रशियन हो, वो दोनों भाई हैं, और उन्होंने भाई बना के दिखाया। उन्होंने उसको यरूशलेम में आबाद किया, उन्होंने हीफा में आबाद किया, उन्होंने तल अबीब में आबाद किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां की, उन्होंने नफरत नहीं की। हमारे यहाँ तो बलोच पठान पंजाबी बलोच समझ खत्म नहीं होता, हम कहते हैं मुसलमान हैं। चलें जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ जिक्र कर लेंगे पाकिस्तानी सियासत का, कि जहां अब भी ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर बहस जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो के बाद वीडियो लीक्स का मामला दरपेश है, और कभी अपोजिशन की और कभी जजेस की ऑडियो वीडियो निकल रही हैं। ताज़ा तरीन जो ऑडियो निकली है वो मरीम नवाज साहबा की है, उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है, किस तरीके से जो पाकिस्तानी मीडिया को डिक्टेट करने की कोशिश की गई। और लेकिन औरिया साहब, इस मामले के ऊपर जो है कि जैसे साकिब निसार साहब की ऑडियो आई और अमेरिका में एक ख़ास एजेंसी से जो है डिस्कवरी से उसकी वो फ्रांसिक करवाया गया, तो ये अब इतनी ज़्यादा ऑडियो वीडियो मामला है। 133 की भी ऑडियो वीडियो सामने आई है जिसमें मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि जनाब पैसे दिए जा रहे हैं और सारा कुछ है। रिटर्निंग अफसर साहब ने भी नोटिस दिया है। अशरफ ताहिर साहब हमें लीगल बता दूं, कोई वीडियो उस वक्त तक अदालत के अंदर काबिल एतमाद नहीं है जब तक उसका बनाने वाला खुद पेश होके सर्टिफिकेट ना दे कि ये मैंने बनाई है और ये अलफ से लेके ये तक इसमें एडिटिंग नहीं हुई। ठीक है, और ओरिजिनल दे वो आपको, ओरिजिनल जिसके पास है वो। अच्छा, हमारे पास डीजी फॉरेंसिक एजेंसी पंजाब है डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब, बड़े कमाल के आदमी हैं और बड़े अपने शोबे के मुस्तनद माने जाते हैं दुनिया भर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो ऐसी ऑडियो वीडियो जो आ रही हैं जिसकी हम अमेरिका से जाके जो है वो तस्दीकें करा रहे हैं, और अब तो पाकिस्तानी सियासत लगता है इन्हीं के गिर्द घूम रही है, और लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हीं वीडियोस के ऊपर ही फैसले हो जाएं, तो क्या आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है कि इनको यहाँ पे चेक किया जाए, इसका फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा ये जो सर्टिफिकेट दे रही है कंपनी, क्योंकि आप तो अमेरिका में इतना अरसा रहे, इनकी हैसियत क्या है? देखें जी, वहाँ अमेरिका में बेशुमार लैब्स हैं। ये नहीं है कि जो भी तो अमेरिका में काम हो रहा है बिल्कुल 100% सही है। ठीक, अच्छा। देयर आर प्राइवेट लैब जो सिर्फ पैसा भी बनाती हैं। मैं वहाँ 35 साल काम किया है। ठीक है, लेकिन अब ये पता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जी किसी की इज्जत, किसी का ये करियर का मतलब स्टेक पे है। काम कहाँ नंबर 1 के ये ओरिजिनल टेप कहाँ है? ठीक, that should be given so that can analysis could be done कि ये था, ये ओरिजिनल है या इसको क्या किया गया है या इसके पीछे जोड़े गए हैं। अब वो जो लिए फिरते हैं वो मैंने देखी है, उसमें शोर इतना है, हमें क्या पता कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल जब भी किसी लैब में दी जाती है, वहाँ बेशुमार गवर्नमेंट की लैब्स हैं, वहाँ से करवाएं किसी से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक एडिटेड किस्म की एक ऑडियो टेप जो है वो आप बना लेते हैं और फिर उसको एक सामने माइक रख के दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्डेड जो है माइक वाली वो आप भेज देते हैं, तो उससे कैसे पता चलेगा वो तो खुद ओरिजिनल हो गई? नहीं, क्योंकि देयर आर टूल्स, अच्छा, पता चल जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो इन्होंने किसी ने पेश की है वो आनी चाहिए, अब पेश तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएगी उससे पता चलेगा कि क्योंकि देयर आर सॉफ्टवेयर आप उनको
पीसे जोड़ के यू कैन रन थ्रू दैट, नाज उसमें से थोड़ा सा डाल देंगे या उसमें से नाज रिमूव, देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू, प्ले विद इट। इसीलिए ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल में हर चीज पता चल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। असल बात वही है कि जो देखे ना, मरीम नवाज ने तकरीर की, हमारे पास टेप है, ले आए ओरिजिनल लेके रखा दें, अहमद उन्नानी ओरिजिनल लेके तशरीफ लें, खुद भेज दें, इतने बड़े कोरियर सर्विस हैं। अच्छा, आज इस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही कहा है, सिंध बार एसोसिएशन ने रिट की है, उन्होंने कहा ओरिजिनल भेजो, जिसने भी है भेजो, ओरिजिनल भेजो ताकि पता चले। अच्छा, और ये सब जिसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, मैं साकिब निसार साहब हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो नहीं जा सकते कि भाई मेरे ऊपर जो ये डाल रहे हो तो आज वो अगर चले जाए तो क्या, मैं पहले भी कहा कि वो कहां पर जाएंगे, पहली बात तो ये है कि वो वहां की जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। देखे ना, जो ऑडियो वीडियो टेप्स का मामला है ना, इसकी अभी तक कब तक कानून ही नहीं बन सकी, लेकिन जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये टेप आ गई है, मरीम नवाज ने कहा, तो मरीम नवाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि फिर या तो सियासतदान ये कहें कि ये टेप हमें नहीं पता सही है कि नहीं है, जब आप उसको सही करके कहते हो ये आ गई और ये मुजरम। मुझे लगता है आपका ख्याल ये है कि सियासत के मौजूआत हैं और ये चलते रहेंगे और सियासत गर्म रहेगी इसके ऊपर, और एक जो है ना वो लोगों को इशू मिलता रहेगा। लेकिन हमारा यह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।